السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاحی معاشرہ کا 947واں سبق ہے۔ محترم دوستوں، 2 دن پہلے 945ویں سبق میں نے ہمارے ایک امام صاحب دوست سے ملاقات کا واقعہ بیان کیا کہ ایک امام صاحب دوست سے جب ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ مولانا میں اپنی امامت کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ دعوت کا کام کرنے والے کچھ ساتھیوں سے میں پریشان ہو چکا ہوں۔ اپنا کام چھوڑ کر 24 گھنٹے ان کو یہی فکر ہوتی ہے امام صاحب کو کس طریقے سے ستایا جائے، ٹارچر کیا جائے، پریشان کیا جائے۔ تو اس سبق میں یہ سارے ڈیٹیلز ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ میں نے ان امام صاحب دوست کو سمجھایا کہ اصل میں جن کو آپ دائی سمجھ رہے ہو وہ دائی نہیں ہے۔ دائی وہ ہوگا جو نظام الدین کے نہج پر کام کرے گا۔ دائی وہ ہوگا جس کو دعوت کے لائن سے جتنا کہا گیا ہے وہ اسی کے اوپر عمل کرے گا۔ دائی کا یہ کام نہیں ہے یہ آلتو پھالتو کی چیزوں میں پڑنا، اس لیے کہ نظام الدین میں جو کام سکھایا جاتا ہے ان امور میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے امام صاحب کی خامیاں نکالو، غلطیاں نکالو، ان کے پیچھے پڑ جاؤ، تو وہ دائی نہیں ہے۔ کیونکہ آج کے ہمارے زمانے کے اندر بہت سارے لوگ ہیں ایسے، دنیا ان کو دائی سمجھتی ہے، لیکن دعوت کے نام پر کوئی پلاٹنگ کے دھندے کر رہا ہے، کوئی بلڈنگوں کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی عملیات کی دکان لگا کر بابا اور باپو بن کے بیٹھا ہوا ہے اور خود کو دعوت کے کام کا ٹھیکیدار گتےدار دار سمجھ کر، مطلب اس کو ایک لیبل لگا ہوا ہے دائی کا، باقی سارے کام چل رہے ہیں، پالیٹکس میں بھی گھس رہا ہے، باقی چیزوں میں بھی پڑا ہوا ہے۔ یہ دائی کا کام نہیں ہے۔ دائی کا کام وہ ہے جتنا اپنے بڑے فرماتے ہیں اس کے اوپر عمل کرے۔ اب وہ جو سبق ہے، اس سبق کو میں نے یوٹیوب کے اوپر جب اپلوڈ کیا تو اوپر میں نے ایک تصویر رکھی، اس میں ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب ہے اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب۔ اب میں نے دیکھا کہ نیچے لوگ کمنٹ کے اندر اس تصویر کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ جو اصلی دائی ہے وہ کون ہے اور جو دوسرے ٹائپ کا دائی ہے وہ کون ہے۔ اس میں نے دیکھا بہت سارے لوگ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی شان میں گستاخانہ الفاظ بھی لکھ رہے ہیں، جنہیں دیکھ کر بہت زیادہ افسوس ہوا۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام لوگوں کو یہ بتا دوں، وہ تصویر ہم نے رکھی ہی آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اصلی جو داعی ہوتے ہیں وہ ان کے جیسے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب، آج اللہ نے پورے عالم کے کام کے لیے آپ کو چن لیا، پورے عالم کے کام کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ڈال دی۔ وہی دوسری طرف حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے اس مبارک محنت کے لیے جو قربانیاں دی ہے، ہم ان کو فراموش نہیں کر سکتے۔ یہ بات ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے اور ہر دائی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ امت کا ایسا بہت بڑا طبقہ ہے جہاں تک عام لوگوں کی رسائی نہیں تھی، اللہ نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے ذریعے سے اس طبقے کو بھی دوبارہ اسلامی زندگی عطا فرمائی اور دوبارہ ان کو جو ہے یہ احساس دلایا کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ اور وہ طبقہ جس طبقے تک عام آدمی کی رسائی نہیں ہو سکتی تھی، اللہ نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے ذریعے سے اس طبقے کو بھی دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت میں لگا دیا۔ اس کی زندہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں، فلم انڈسٹری ہمارے سامنے ہے۔ لوگ وہاں کا کام چھوڑ کر آج اللہ کے فضل و کرم سے ایک سچے پکے مسلمان بن کر ایک نیک اور صالح زندگی گزار رہے ہیں۔ کرکٹ انڈسٹری ہمارے سامنے ہے، دنیا بھر کی کئی دنیا کی ایسی ٹیمیں ہیں، کئی ایسے مسلم کھلاڑیز ہیں جن کو یہ احساس بھی نہیں تھا کہ ہم مسلمان ہیں، آج اللہ کے فضل و کرم سے چہروں کے اوپر لمبی لمبی داڑھیاں ہیں، ماشاءاللہ سروں پہ ٹوپیاں ہیں، اور صرف وہ سچے پکے مسلمان ہی نہیں بلکہ ایک سچے پکے داعی بن کر دوسروں کے بھی دین میں داخل ہونے کا ذریعہ بن رہے ہیں اور دوسروں کے زندگیوں کے بدلاؤ کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، اللہ نے اس کا ذریعہ کس کو بنایا؟ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو۔
اب اختلاف اتفاق یہ دور صحابہ سے چلتا آ رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی جو علمی شخصیت ہے ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کے اندر یہ انتشار جو پیدا ہوا، اور انتشار کے زمانے میں حضرت مولانا کا وہ جو کلپ آیا مارکیٹ کے اندر، ہم نے اس کو سرے سے ریجیکٹ کر دیا۔ میں خود وہ انسان ہوں، میں نے اس پہ مستقل ایک سبق دیا ہوا ہوں کہ بھئی ہمارے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، ان کا مقام اپنی جگہ پہ، مرتبہ اپنی جگہ پہ، سب کچھ اپنی جگہ پہ، ہم ان کے بیانات سنتے ہیں، سنتے رہیں گے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ہم کو دعوت کی مبارک محنت کی نسبت سے اس طریقے کا کوئی مشورہ دیں گے اور نظام الدین کے خلاف یا ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب کے خلاف میں یہ کہوں گے کہ ان کو ان کی جو لسٹ ہے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، تو حضرت آپ کا وہ کلپ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، آپ کی اس بات کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، سرے سے رد کر دیتے ہیں۔ تو چونکہ ہم کو اللہ نے یہ حق عطا فرمایا ہے کہ آپ کسی کی بات کو رد کر سکتے ہیں، کسی کی بات کو قبول کر سکتے ہیں، ہم نے ان کی بات کو رد کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آپ کی بھی جو ہمارے دل میں عزت ہے، آپ کی بھی جو ہمارے دل میں عظمت ہے، وہ نظام الدین کی نسبت سے ہے، اور پورا عالم بھی جو آپ کو جانتا ہے وہ نظام الدین کی نسبت سے جانتا ہے کہ بھئی آپ کی نسبت نظام الدین سے جڑی ہوئی ہے، اور آپ نظام الدین کے کام کو لے کر پورے عالم میں چل رہے ہو، ملکوں میں جا کر اس نہج کی تعلیم دے رہے ہو، اور ملکوں اور بستیوں میں جا کر آپ لوگوں کو اس مبارک محنت کے ساتھ میں جوڑ رہے ہو، اور محنت جڑی ہوئی ہے نظام الدین کے ساتھ، تو اس کے لیے آپ کی عقیدت، آپ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بھی تھی، آج بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو گئی۔ لیکن آپ کا وہ جو مشورہ تھا جس کے اندر آپ نے یہ کہا تھا، بولے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، اور موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، ہم نے اس کو سرے سے ریجیکٹ کر دیا۔ تو میں امت کو یہی سبق دینا چاہتا ہوں، میرے یہ پورا خلاصہ کرنے کا، کہ دونوں تصویریں جو ہم نے لگائی ہے وہ دونوں تصویریں آپ کو یہ سکھانے، یہ بتانے کے لیے ہی کہ دیکھو بھائی داعی ایسے ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب، ان کا مقام مرتبہ، وہ ہمارے امیر، ہمارے ذمہ دار، اللہ نے پورے عالم میں آج پورے کام کے امور اللہ ان کے ذریعے سے چلا رہا ہے، وہ ہماری سر آنکھوں کے اوپر۔ مولانا طارق جمیل صاحب، ان کے بیانات کے ذریعے سے امت کی اصلاح ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے، عام طبقہ، ہر فرقے کا انسان بغیر کسی تفریق کے ان کے بیانات کو سن کر اگر اپنی زندگی کو بدل رہا ہے، تو واقعی میں بھی اس علمی مقام اور مرتبے کی وجہ سے ہمارے دل میں بھی ان کی محبت اور عظمت ہونا چاہیے۔ اور وہ جو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا کلپ تھا جس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب کو وہ لسٹ کو قبول کر لینا چاہیے، ورنہ آپ تو اکیلے پڑ جاؤں گے۔ اصل میں سمجھتا ہوں اگر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کچھ وقت نظام الدین کی چار دیواری میں گزارتے تو شاید حضرت مولانا اس بات سے باخبر ہو جاتے کہ نظام الدین میں آلریڈی باضابطہ ایک مجلس شورا ہے۔ حضرت مولانا سعد صاحب جو ہے وہ امیر ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ بھی شورا کے ایک رکن ہے، اور باضابطہ اسی شورا کے تحت میں نظام الدین کے اندر امور طے پاتے ہیں۔ ابھی دسمبر کے اندر میرا نظام الدین سفر ہوا، پتہ چلا حضرت جی سفر پر ہے، کہیں اور گئے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا شریف صاحب، وہ مشورے کے امیر، مشورے کے امور وہ طے کر رہے ہیں، وہ مشورے کے ذمہ دار۔ میرے محترم بزرگوں، پتہ یہ چلا کہ یہ جو دعوت کا مبارک کام ہے یہ کسی ایک فرد کے تابع نہیں ہے، یہ آلریڈی شورا کے تابع میں ہے، اس لیے کہ کام تو قیامت تک چلنے والا ہے، افراد آتے اور جاتے رہیں گے۔ اللہ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قبول کیا، انہوں نے کام کی نسبت، کام کی بنیاد رکھی، وہ چلے گئے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کام لیا، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ زمانے بدلتے رہے، افراد آتے گئے جاتے گئے، لیکن کام اپنی جگہ پہ جمع ہوا ہے، اس لیے کہ
یہ کام کسی ایک فرد کے تابع نہیں ہے، آلریڈی یہ کام ایک مجلس شورا کے ہی تابع ہے۔ اب وہ مجلس شورا کون ہے، کیا ہے، جب ہم نظام الدین کی چار دیواری میں رہیں گے، نظام الدین کے مشوروں میں بیٹھیں گے، تب ہم کو پتہ چلے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے تھوڑی سی عجلت ہو گئی، انہوں نے وہ کلپ نہیں بنانا چاہیے تھا، اس سے امت میں بہت زیادہ انتشار پیدا ہوا، اس لیے کہ آلریڈی نظام الدین کے اندر ایک مجلس شورا ہے جس کے تابع داری میں پورے عالم کے اندر یہ کام چل رہا ہے۔ بہرحال پھر میں واپس سے اپنے اس پوائنٹ کے اوپر آتا ہوں جس کے اندر ہم نے ان دونوں اکابر کی تصویر رکھی تھی، اور پوری امت سے یہی درخواست کرتا ہوں ہم کمپیئر نہ کریں کہ ہم نے جو تصویر رکھی وہ پتہ نہیں اصلی اور نقلی کو بتانے کے لیے یا کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، ایسا نہیں۔ ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب ہمارے امیر ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کا جو علمی مقام اور مرتبہ تھا وہ بالکل ہماری نظروں کے اندر ہے۔ اب چونکہ دعوت کی مبارک نسبت کے ساتھ ہم جڑے ہیں، تو دعوت کے لائن سے جو بھی امور رہیں گے، ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب کی جو بات ہے وہ مسلم ہے، ان کے اوپر کسی کی بھی بات نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اب وہ ان کے انڈر میں ہے، ان کی تابع داری میں ہے۔ اور رہی عام بیانات کی بات، جیسے گھریلو مسائل ہے، تربیت کا مسئلہ ہے، اور اپنے اندر اصلاح پیدا کرنے کا جذبہ ہے، اور اسی طریقے سے تو بالکل ہم حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات بھی سن سکتے ہیں، اور سنتے آ رہے ہیں اور سنتے رہیں گے انشاءاللہ، اس میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر دعوت کے امور آئیں گے تو نظام الدین کے آگے اور حضرت جی مولانا سعد صاحب کی بات کے آگے ہمارے لیے کسی کی بھی بات نہیں ہے۔ اس لیے میں پوری امت سے درخواست کرتا ہوں ہم علماء کی قدر کرنے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔